بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ نمبر 1، قم اللیل الا قلیلا، کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات۔ نمبر 2، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم کر دے تھوڑا سا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا زیادہ کر اس پر۔ نمبر 3، اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف۔ نمبر 4، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزن دار یعنی بھاری بات۔ نمبر 5، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، البتہ اٹھنا رات کو سخت رونتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات۔ نمبر 6، ان لک فی النہار سبحا طویلا، البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا۔ نمبر 7، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوڑ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ نمبر 8، رب المشرقین والمغرب، رب المشرق والمغرب، مالک مشرق اور مغرب کا۔ نمبر 9۔ تفسیر۔ نمبر 1، اس صورت کے نزول کا پس منظر۔ یہ صورت ابتدائی صورتوں میں سے جو مکہ میں نازل ہوئی، روایت صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب وحی کی دہشت اور ثقل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ کپڑا اڑھاؤ۔ چنانچہ کپڑا اڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس سے اگلی صورت میں آپ کو وہی نام لے کر پکارا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے۔ کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر، کسی نے مجنون، مگر اتفاق رائے کسی چیز پر نہ ہوا۔ آخر میں ساحر کی طرف سب کا رجحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کپڑے میں لپٹ گئے، جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے تانیث و ملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ قم ابا تراب فرمایا تھا، جبکہ وہ گھر سے رنجیدہ ہو کر چلے گئے اور مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں خرقہ پوشی کے لوازم و شروط بیان ہوئی ہیں۔ گویا یہ صورت اس شخص کی صورت ہے جو درویشوں کا خرقہ پہنے اور اپنے تئیں اس رنگ میں رنگے۔ لغت عرب میں مزمل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بڑے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب نماز تہجد اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو ایک کمبل دراز اوڑھ لیتے تھے تاکہ سردی سے بدن محفوظ رہے اور وضو و نماز کے حرکات میں سے کسی طرح کا حرج واقع نہ ہو۔ نیز اس عنوان کے اختیار کرنے میں ان لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے رات کو آرام کر رہے ہیں کہ رات کا ایک معتدل بھی حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ نمبر 2، قیام لیل کا حکم، یعنی کسی رات اتفاق سے نہ ہو سکے تو معاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اللہ قلیلاً کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہو، ہاں تھوڑا سا حصہ شب کا اگر آرام کرو تو مذاکرہ نہیں۔ غالباً تھوڑے سے مراد یہاں نصف ہوگا، کیونکہ رات جو آرام کے لیے تھی جب آدھی عبادت میں گزار دی تو اس اعتبار سے باقی نصف کو تھوڑا ہی کہنا موزوں تھا۔ نمبر 3، یعنی آدھی رات سے کچھ کم جو تہائی تک پہنچ سکے، یا آدھی رات سے زیادہ جو 2/3 تک ہو، بقرینۃ قولہ تعالی فیما بعد ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ الی آخرہ۔ نمبر 4، تلاوت میں ترتیل کا حکم، یعنی تہجد میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آئے، اور اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ نمبر 5، قول ثقیل، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی ریاضت کر تو بھاری بوجھ آسان ہو، اور وہ بوجھ ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری کو سہل سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پے بپے قرآن تم پر نازل کریں گے جو اپنے قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور وزن دار، اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت بھاری اور گراں انبار ہے۔ نزول قرآن کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ احادیث میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرانی اور سختی گزرتی تھی۔ جاڑے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر اس وقت کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی فخذ مبارک زید بن ثابت کے ران پر تھی۔ اس وقت وہی نازل ہوئی۔ زید بن ثابت کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ران بوجھ سے پھٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق کا پورا ادا کرنا اور اس راہ میں تمام سختیوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرنا بھی سخت مشکل اور بھاری کام تھا۔ اور جس طرح ایک حیثیت سے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری تھا اور دوسرے حیثیت سے کافروں اور منکروں کو پر شاق تھا، غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جس قدر قرآن اتر چکا ہے اس کی تلاوت میں رات
کو مشغول رہا کریں اور اس عبادت خاص کے انوار سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔ نمبر 6، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی فضیلت، یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور نیند آرام وغیرہ اور خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ و پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے سمائے دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ نمبر 7، یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا اور دوسری کئی طرح کے مشاغل رہتے ہیں، گو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں۔ ہم بلا واسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے بلا واسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے۔ اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کی بعض حوائج چھوٹ جائیں تو کچھ پرواہ نہیں، دن میں ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ہما وقت ذکر اللہ کرتے رہو، یعنی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی گو بظاہر مخلوق سے معاملات و علائق رکھنے پڑتے ہیں، لیکن دل سے اسی پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں مشغول رہیے۔ غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے توجہ کو ہٹنے نہ دے، بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں اسی ایک کا تعلق باقی رہ جائے۔ یوں کہہ لو کہ سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائیں، جسے صوفیہ کے ہاں بے ہما و باہما یا خلوت در انجمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 9، مشرق دن کا اور مغرب رات کا نشان ہے، گویا اشارہ کر دیا کہ دن اور رات دونوں کو اسی مالک مشرق و مغرب کی یاد اور رضا جوئی میں لگانا چاہیے۔ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا۔ نمبر 1، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور سہتا رہ جو کچھ کہتے رہے۔ نمبر 2، اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔ نمبر 3، وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور چھوڑ دے مجھ کو اور جٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی سی۔ نمبر 4، ان الذین انکالا وجحیما، البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک۔ نمبر 5، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے کی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے، یعنی پھسلتے ریت کے تودے۔ نمبر 6، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا۔ نمبر 7، جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول۔ نمبر 8، فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا، پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ۔ نمبر 9، فکیف تتقون ان کفرتم یوما، پھر کیوں کر بچو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے۔ تفسیر نمبر 1، اللہ کو وکیل بناؤ، یعنی بندگی بھی اسی کی اور توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ جب وہ وکیل و کارساز ہو تو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پرواہ ہے۔ نمبر 2، یعنی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن اور مجنون و مسحور وغیرہ کہتے ہیں، ان باتوں کو صبر استقلال سے سہتے رہیے۔ نمبر 3، بھلی طرح کا چھوڑنا یہ کہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو، کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، مجھ کو کس طور سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو ورنہ انتقام لینے کے درپے ہو، نہ گفتگو یا مقابلہ کے وقت کج خلقی کا اظہار کرو۔ تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے، بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت اور رہنمائی میں سعی کرتے رہیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی خلق سے کنارہ کر لیکن لڑ بھڑ کر نہیں، سلوک سے، مگر یاد رہے کہ آیت مکی اور آیت قتال کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ نمبر 4، ان حق و صداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش آرام کر رہے ہیں ان کا معاملہ میرے سپرد کیجیے کہ میں خود ان سے نبٹ لوں گا، مگر تھوڑی سی ڈھیل ہے۔ نمبر 5، عذاب دردناک سانپوں اور بچھوں کا اور خدا جانے کس قسم کا، الیاذ باللہ۔ نمبر 6، قیامت میں زمین کانپے گی، یعنی اس عذاب کی تمہید اس وقت سے شروع ہوگی جب پہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ کانپ کر گر پڑیں گی اور ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ہو جائیں گی جیسے ریت کے طوطے جن پر قدم جم نہ سکے۔ نمبر 7، یعنی یہ پیغمبر اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ کس نے اس کا کہنا مانا اور کس نے نہیں مانا۔ نمبر 8، تورات کی پیشین گوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم کو مستقل دین اور عظیم الشان کتاب دے کر بھیجا۔ شاید یہ اس پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے جو تورات سفر استثناء میں ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ نمبر 9، جب موسیٰ علیہ السلام کے منکر کو ایسا سخت پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو کیوں نہ پکڑے گا جو تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں۔
یجعل الولدان شیبہ جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا۔ نمبر 1 السماء منفطر بھی آسمان پھٹ جائے گا اس دن، اس کا وعدہ ہونے والا ہے۔ نمبر 2 ان هذه تذکرہ یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راہ۔ نمبر 3 ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے یعنی کھڑا رہتا ہے نزدیک 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور تہائی رات کے، اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے۔ نمبر 4 واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے سو تم پر معافی بھیج دی، اب پڑھو جتنا کہ تم کو آسان ہو قرآن سے۔ نمبر 5 علم ان سیکون منکم مرضی جاننا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار اور کتنے اور لوگ پھریں گے ملک میں۔ یبتغون فضلا من اللہ یبتغون من فضل اللہ ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو، وآخرون یقاتلون اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے۔ تفسیر نمبر 1 بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن، یعنی دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ خافل حقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا اقتضا یہی ہوگا۔ نمبر 2 ان اللہ کا وعدہ اٹل ہے، ضرور ہو کر رہے گا خواہ تم اس کو کتنا ہی بعید از امکان سمجھو۔ نمبر 3 یہ نصیحت کر دی گئی، اب جو اپنا فائدہ چاہے اس نصیحت پر عمل کر کے اپنے رب سے مل جائے، راستہ کھلا پڑا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ خدا کا کچھ فائدہ ہے۔ تم 100 دفعہ اپنا فائدہ سمجھو تو سیدھے چلے آؤ۔ تنبیہ رات کے جاگنے کا حکم جو شروع صورت میں تھا تقریباً 1 سال تک رہا، پھر اگلی آیت سے منسوخ ہوا۔ نمبر 4 قیام لیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت، ان اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اس حکم کی پوری تعمیل کی، کبھی آدھی کبھی تہائی کبھی 2/3 رات کے قریب اللہ کی عبادت میں گزاری۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کے پاؤں راتوں کو کھڑے کھڑے سوج جاتے اور پھٹنے لگتے تھے، بلکہ بعض تو اپنے بال رسی سے باندھ لیتے کہ نیند آئے تو جھٹکا لگا کر تکلیف سے آنکھ کھل جائے۔ نمبر 5 قیام لیل کے حکم میں تخفیف، یعنی رات اور دن کی پوری پیمائش تو اللہ کو معلوم ہے، وہی ایک خاص اندازہ سے کبھی رات کو دن سے گھٹاتا اور کبھی بڑھاتا اور کبھی دونوں کو برابر کر دیتا ہے۔ بندوں کو اس نیند اور غفلت کے وقت روزانہ آدھی تہائی 2/3 رات کی پوری طرح حفاظت کرنا، خصوصاً جب کہ گھنٹوں کا سامان نہ ہو، سہل کام نہیں تھا، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ رات بھر نہ سوتے تھے کہ کہیں نیند میں 1/3 رات بھی جاگنا نصیب نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی اور فرما دیا کہ تم اس کو ہمیشہ پوری طرح نبھا نہ سکو گے، اس لیے اب جس کو اٹھنے کی توفیق ہو وہ جتنی نماز اور اس میں جتنا قرآن چاہے پڑھ لے۔ اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے، نہ وقت کی یا مقدار تلاوت کی کوئی قید ہے۔ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فقرؤا ما تیسر منہ سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ نمبر 1 اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا۔ نمبر 2 وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ۔ نمبر 3 اور معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4 تفسیر نمبر 1 حکم میں تخفیف کی حکمت و مصلحت، ان اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک میں روزی یا علم وغیرہ کی تلاش میں کرتے پھریں گے، اور وہ مرد مجاہد بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ ان حالات میں شب بیداری کے احکام پر عمل کرنا سخت دشوار ہوگا، اس لیے تم پر تخفیف کر دی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں فرض نمازیں نہایت اہتمام سے باقاعدہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو کہ انہی باتوں کی پابندی سے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہو سکتی ہے۔ قیام لیل کی حکمت کی مصلحت۔ تنبیہ اولین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال تک بہت تاکید و تحتم کے ساتھ یہ ریاضت شاق کا شاید اس لیے کرائی کہ وہ لوگ آئندہ تمام امت کے ہادی و معلم بننے والے تھے، ضرورت تھی کہ وہ اس قدر من جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینہ میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر سکے اور یہ نفوس قدسیہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ واللہ تعالی عالم۔ نمبر 2 اللہ کو قرض دینا، پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق قرض کرنا، یہی اس کو اچھی طرح قرض دینا ہے۔ بندوں کو اپنا اگر قرض دیا جائے تو وہ بھی اس کے عموم میں داخل سمجھو، کما ثبت فضلہ فی الحدیث۔
نمبر 3، ہر نیکی اللہ کے پاس بہتر صورت میں موجود ہوگی، یعنی جو نیکی یہاں کرو گے اللہ کے ہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا۔ یہ مت سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہیں ختم ہو جاتی ہے، نہیں، وہ سب سامان تم سے آگے اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے جو عین حاجت کے وقت تمہارے کام آئے گا۔ نمبر 4، یعنی تمام احکام بجا لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ کتنا ہی محتاج شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقصیر ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا؟ بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اسی قدر اپنے کو تقصیر وار سمجھتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے، اور اس اے غفور الرحیم تو اپنے فضل سے میری خطاؤں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ تم سورۃ المزمل وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ مزمل الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔